اسلامی تاریخ میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیانت داری، امانت اور خیر خواہی کی ایسی روشن مثال ہے جو ہر مسلمان، خصوصاً ہر تاجر کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ قبیلہ بجیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت وجیح، باوقار اور حسین شخصیت کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ حسن و جمال کی وجہ سے صحابہ کرام انہیں یوسف ھذہ الامہ کے لقب سے بھی یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جریر کو ایک اچھے گھوڑے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بازار بھیجا تاکہ مناسب قیمت پر ایک عمدہ گھوڑا خرید کر لائے۔ غلام نے ایک گھوڑا 300 درہم میں خریدنے کا معاہدہ کر لیا اور مالک کو سال دے کر حضرت جریر کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ گھوڑا دیکھ کر قیمت ادا کریں۔ حضرت جریر نے جیسے ہی گھوڑے کا معائنہ کیا، اپنی تجربے کار نظروں سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ گھوڑا عام نہیں بلکہ نہایت اعلیٰ نسل کا ہے اور اس کی اصل قیمت 300 درہم سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ عام حالات میں شاید کوئی شخص اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر خاموشی سے خرید لیتا، لیکن حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایمان اور دیانت سے روشن تھا۔ آپ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا، تمہارا یہ گھوڑا اس قیمت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں فروخت کرو گے؟ مالک حیران رہ گیا اور بولا، اگر آپ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ حضرت جریر نے دوبارہ گھوڑے کو غور سے دیکھا اور فرمایا، نہیں، اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ بنتی ہے، کیا 500 درہم لوگے؟ پھر آپ نے خود ہی قیمت بڑھانی شروع کر دی، 500، پھر 600، پھر 700، یہاں تک کہ 800 درہم ادا کر کے وہ گھوڑا خرید لیا۔ لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آخر کسی نے پوچھ ہی لیا، آپ نے اپنی جیب سے خود قیمت کیوں بڑھائی؟ حضرت جریر بن عبداللہ نے وہ تاریخی جواب دیا جو رہتی دنیا تک دیانتدار تاجروں کے لیے ایک سنہرا اصول بن گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ گھوڑے کا مالک اس کی اصل قیمت سے واقف نہیں تھا۔ اگر وہ اسے کم قیمت میں خرید لیتے تو اگرچہ دنیا کے اعتبار سے تو فائدہ ہوتا، مگر یہ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے خلاف ہوتا۔ اس لیے انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کیا اور دنیا کے نفع پر آخرت کی کامیابی کو ترجیح دی۔ اس واقعے سے ہمیں 3 عظیم سبق ملتے ہیں۔ تجارت صرف منافع کا نام نہیں بلکہ دیانت، انصاف اور دوسروں کا حق ادا کرنے کا نام بھی ہے۔ کامل ایمان یہی ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تیسرا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے ہر عہد کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر نبھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت جریر بن عبداللہ جیسی دیانت داری، امانت، انصاف اور خیر خواہی عطا فرمائے اور ہمارے معاملات کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ آمین۔